تم نے میرے بندے کا مجھے پیغام نہیں پہنچایا۔ موسیٰ نے پلٹ کر دیکھا اور جواب دیا کہ اے خدا، تو بہتر جانتا ہے کہ اس کا پیغام کیا تھا۔ مجھے شرم محسوس ہوئی کہ اس کے وہ کفر آمیز کلمات کو تجھ تک منتقل کروں، لہذا اس وجہ سے میں نے تجھے اس کی بات کو منتقل نہیں کیا۔ خدا نے جناب موسیٰ سے کہا کہ کوئی بات نہیں، بیان کرو اس کا پیغام۔ جناب موسیٰ نے وہ پیغام خدا کو منتقل کیا۔ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ، میری جانب سے اسے پیغام دو کہ اے بندے خدا، یہ بات درست ہے تیری، یہ بات صحیح ہے کہ میں نے تجھے دنیا کی تمام آسائشوں سے نوازا، تیرے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود، لیکن تو ایک چیز سے غافل ہے۔ جانتا ہے وہ چیز کیا ہے؟ کہ میں نے تجھے دنیا کی تمام نعمتیں دیں اور ایک چیز کو تجھ سے لے لیا، اور وہ چیز مجھ سے مناجات کرنے کی لذت ہے، مجھ سے راز و نیاز کرنے کی لذت ہے، میری بندگی ہے، میری عبادت ہے۔ وہ شخص کہ جس کے پاس میری مناجات کر کے لذت حاصل کرنے کی نعمت موجود ہو، اور اگر اس کے پاس دنیا کی کوئی شے موجود نہ ہو تو وہ لذت اس کے لیے ان دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ لہذا وہ تمام چیزیں ایک طرف اور میری مناجات سے لذت حاصل کرنا، میری بندگی کو کرنا اور مجھے اپنے دل میں قرار دینا ایک طرف۔ واقعاً عزیزان گرامی، اس قضیے کی روشنی میں، اس واقعے کی روشنی میں، اس داستان کی روشنی میں امام حسین کی وہ دعا کہ جو دعائے عرفہ ہے، اس میں ایک مشہور و معروف فقرہ، مشہور و معروف جملہ ہمیں یاد آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر بہت ہی مختصر سا ایک جملہ بیان کیا، لیکن ایک عظیم معرفتی جملہ، وہ جملہ کہ واقعاً ایک عارف باللہ کہہ سکتا ہے، وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جو خدا کو خدا جانتا ہے، خدا کی واقعی شناخت رکھتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے معلوم ہے کیا کہا؟ ماذا وجد من فقدک وماذا فقد من وجدک۔ وہ شخص، اے خدا، کہ جس نے تجھے کھو دیا ہو، دنیا کی تمام نعمتیں اگر اس کے پاس ہو تب بھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن وہ شخص کہ جس کے پاس تو ہے، جس کے دل میں تو نے گھر کیا ہے، اس کے پاس اگر دنیا کی کوئی چیز بھی نہ ہو تو وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ اس نے کیا کھویا کہ جس نے تجھے پایا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا؟ عزیزان گرامی، ماہ رمضان، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ماہ مناجات ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جناب رسول خدا ہمیشہ ایک خطبہ دیا کرتے تھے۔ خطبے میں ماہ رمضان کی فضیلت کو بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ماہ شعبان میں، ماہ رمضان سے آنے سے پہلے، جناب رسول خدا نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں ماہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ اے لوگو، جانتے ہو ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کو خداوند عالم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، جس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، جس کا تیسرا حصہ آتش جہنم سے آزادی ہے۔ واقعاً ماہ رمضان کے اندر
جو عبادت کی لذت انسان محسوس کرتا ہے اور دل سے انسان راغب ہوتا ہے عبادت اور ذکر خدا کی طرف، کوئی دوسرا مہینہ اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ واقعاً پہلے 10 دن رحمت ہے، دوسرے 10 دن مغفرت الہی ہے، اور تیسرے 10 دن یعنی تیسرا عشرہ آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ رسول خدا نے اپنی اس دعا میں 3 چیزوں کا خداوند عالم سے تذکرہ کیا ہے اور تمنا اور آرزو کی ہے۔ پہلی چیز، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ میں نے ترجمہ کیا اس کا، کہ رسول خدا نے روزہ رکھنے والے جیسا کہ روزہ رکھتے ہیں حقیقی روزے دار، اس روزے کی تمنا کی ہے۔ علماء اخلاق نے اس روشنی میں روزے داروں کی 3 عمدہ قسمیں قرار دی ہیں، یعنی علماء اخلاق کے نزدیک روزے دار 3 قسم کے ہیں، کہ یہ تینوں قسمیں روایات کی روشنی میں بھی ہمیں مل سکتی ہیں۔ کہ علماء اخلاق کہتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو صرف اور صرف کھانے اور پینے سے پرہیز کرتے ہیں سارا دن، یعنی ان کا روزہ نام ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا، اصل مقصد جو روزے کا ہوا کرتا ہے روح کا تصفیہ، نفس کا تزکیہ، روح کی پاکی اور طہارت، وہ ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظاہری طور پر روزے داروں کی طرح ہوتے ہیں، فقہی احکام کی روح سے اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے دور رکھتے ہیں۔ علماء اخلاق نے ان روزے داروں کو اور ان کے روزے کو عوام الناس کا روزہ قرار دیا ہے، اور علماء اخلاق نے ان روزوں کا فائدہ کیا بتلایا؟ اگر ایسے افراد کہ جو صرف اور صرف بھوک اور پیاس کو سارا دن برداشت کرتے ہیں اور افطار کے وقت افطار کر لیتے ہیں، آیا ان روزوں کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں؟ تو علماء اخلاق کہتے ہیں فقط اور فقط اس کا فائدہ یہ ہے